وہ اپنے بازو میں چھوٹی سی ٹوکری لٹکائے، پودوں کے پاس جا کر ان میں لگے پھول چن چن کر اپنی ٹوکری میں رکھتے تھی۔ رنگ برنگے پھولوں کے درمیان پھرتی وہ خود بھی کسی پھول سے کم نہ تھی، پھولوں کی طرح نرم و نازک اور خوبصورت۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جس بھی پھول کے پاس جاتی اس کا رنگ چرا کر اپنے چہرے میں بھر لیتی۔ وہ ہلکی آواز میں پھولوں اور پودوں سے نہ جانے کیا باتیں کرتی اور اپنی بات پر خود ہی مسکرا دیتی، تو کوسے قضا کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے بہت ہی بھلے لگتے۔ ہلکی پھلکی ہوا میں جھومتے پودے دیکھ کر احساس ہوتا کہ وہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھے، کیونکہ پھولوں سے بھی پیاری لڑکی ان کے بیچ میں کھڑی تھی۔ وہ پگڈنڈی پر چڑھی تو ارد گرد کھڑے لمبے پودے اس کے سامنے جھکنے کو بےتاب ہو گئے۔ پگڈنڈی سے آگے بنے چھوٹے سے باغ میں لگے رنگ برنگے پودے دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہو گئی۔ اس نے باغ میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں بند کی اور چھوٹے چھوٹے رنگ برنگی پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت دیکھ کر پھول بھی شرما کر ایک دوسرے میں چھپنے لگے۔ وہ مزید پھول توڑنے کے لیے آگے بڑھی، مگر اس کی نظر ٹوکری پر پڑی تو وہ مایوس ہو گئی، کیونکہ اس کی ٹوکری پھولوں سے بھر چکی تھی اور اس میں مزید پھول ڈالنے کی بالکل گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے مختلف طرح کے کھلے پھول دیکھ کر بے چین تھی۔ اس نے فوراً ہی ادھر ادھر کسی ایسی چیز کی تلاش میں نگاہ دوڑائی جس میں وہ مزید پھول اکٹھے کر سکے۔ اس کی فکر اور کھوج اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھے اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر وہ میری جانب بڑھائی۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر میں نے فوراً ہی اپنی نظروں کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بھی پھیرا اور بیگانگی اور لاپرواہی کے سارے ریکارڈ توڑنے کی بیکار سی کوشش کی۔ سنیے، اس نے اپنی مدھم آواز میں پکارا تو ارد گرد جھنکار سی جل ترنگ بج اٹھی۔ جی فرمائیے۔ میں فوراً ہی دل و دماغ سمیت اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میرا دل چاہا کہ اپنے کان ہی اتار کر ہتھیلی پر رکھ کر اس کے لبوں کے سامنے کر دوں، تاکہ اس کی آواز اور بات کا ایک حرف بھی انسنا نہ ہو پائے۔ یہاں پر کوئی ایسی ٹوکری ملے گی جس میں میں مزید پھول اکٹھے کر پاؤں؟ اس نے اپنے بازو میں لٹکی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے بس میں ہوتا تو پھولوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میں اپنا دامن اسے پیش کر دیتا۔ میں اپنا دامن پھیلا کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا اور وہ اپنی پسند اور مرضی کے پھول چن چن کر میرے دامن میں ڈالتی جاتی۔ واپسی پر میں انہی پھولوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیتا، مگر میں نے اپنے دل کی خواہش کو دل میں چھپانا ہی مناسب سمجھا اور اپنے پیچھے بنے چھوٹے سے حجرے میں رکھی ٹوکری لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ ٹوکری لیے دوبارہ سے پھول چننے کے اپنے پسندیدہ مشغلے میں مگن ہو گئی، جبکہ میں اسے تکنے کا اپنا پسندیدہ مشغلہ جاری رکھا۔ میرا نام شاہمیر ہے۔ میں اپنے والدین کا تقریباً بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ ہم دو ہی بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی اور میری عمر میں تقریباً 5 سال کا فرق تھا۔ میرے والدین کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا، مگر مجھے نہ ان کی شہرت کی کوئی پرواہ تھی نہ دولت کی۔ میں اپنی ڈگر پر ہی چلتا خوشی محسوس کرتا۔ مجھے چونکہ آنکھ کھولتے ہی سب کچھ میسر تھا، شاید اسی لیے مجھے اپنے ماں باپ کی گئی محنت کا اندازہ نہیں تھا، جو وہ میری پرورش اور تربیت کے لیے دن رات ایک کرنے میں لگے رہتے۔ مجھے لگتا کہ وہ اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان کے پاس اپنے بیٹے کو دینے کا بھی وقت نہیں۔ میرے پاس ملازموں کی ایک لمبی قطار تھی جو میری خدمت کو ہر وقت میسر رہتے، مگر مجھے پھر بھی اپنے والدین سے شکوہ تھا۔ میرے والد شہر کی مشہور سیاسی شخصیت تھے اور شہر میں ان کی اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بھی ان کا نام روشن کرنے کے لیے ان کی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لوں اور ان کے نقش قدم پر چلوں، مگر مجھے نہ تو ان کی جماعت میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ان کا نام روشن کرنے کی کوئی فکر۔ ان کا نام میرے بغیر بھی کافی روشن تھا، ہاں البتہ انہیں یہ فکر ضرور کرنی چاہیے تھی کہ کہیں میری وجہ سے ان کی جماعت کا نام بدنام نہ ہو جائے۔ میرا بڑا بھائی شاہزیب ہر لحاظ سے میرے اماں بابا کی امیدوں پر پورا اترتا۔ وہ بابا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا تو بابا کا سینہ فخر سے پھول جاتا۔ اس نے بابا کو کسی بھی چیز میں کبھی تنگ نہیں کیا اور فرما برداری میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی بابا کی جماعت میں شمولیت اختیار کی اور بابا کا بازو بن گیا۔
بابا اس کا موازنہ میرے ساتھ کرتے تو مجھے بہت برا لگتا، لہٰذا مجھے اپنے بھائی سے بھی چڑ ہونے لگی۔ میں بچپن سے ہی تھوڑا خود غرض اور ضدی واقعہ ہوا تھا۔ میرے گھر والوں سے بڑھتی دوری اور میرے مزاج میں غصے کا عنصر غالب آنے کے سبب بابا نے مجھے بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں وہاں اکیلا رہ کر اور تعلیم میں مصروف ہو کر کافی حد تک سدھر جاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنے اس قیاس میں کس حد تک درست ثابت ہوئے، تاہم میں نے وہاں جا کر کسی سے کوئی زیادہ رابطہ نہ رکھا اور اپنے آپ کو تعلیم میں ہی غرق کر لیا۔ میری کئی مہینے گھر والوں سے بات نہ ہو پاتی۔ اماں ابا کی چونکہ اپنی مصروفیت تھی، لہٰذا انہوں نے بھی مجھے میرے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم یہاں بیٹھے ہو، میں تمہیں کب سے پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہی ہوں، اور تمہارا موبائل فون بھی کب سے بند جا رہا ہے۔ میں کیفیٹیریا میں بیٹھا اپنے کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ سمیہ چلی آئی اور آ کر میرے برابر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ خیریت ہے؟ تم مجھے پوری یونیورسٹی میں کس خوشی میں ڈھونڈ رہی تھی؟ میں نے بھویں اچکاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ارے مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، اس نے میرے لہجے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میرے بابا کل شام کی فلائٹ سے یہاں آ رہے ہیں اور میں تمہیں ان سے ملوانا چاہتی ہوں۔ اس کی خواہش پر میں نے حیرت سے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ میں تمہارے بابا سے پہلے ہی ملا ہوا ہوں اور میرا خیال ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے بغیر کسی جوش و جذبے کے اسے سیدھا جواب دیا۔ یہ میری طرف سے میرا صاف انکار تھا، مگر وہ سمجھنے والوں میں سے نہ تھی۔ ارے بابا جانتے تو ہیں، پر میں تمہیں خاص طور پر ملوانا چاہتی ہوں، کچھ تو سمجھا کرو۔ وہ گویا ہوئی تو میرا دل چاہا کہ اس کی ڈھٹائی پر اپنا ہی سر پیٹ ڈالوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے خاص طور پر کیوں ملوانا چاہتی تھی، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی کہ میں ملنا بھی چاہتا تھا کہ نہیں۔ ضد اور ہٹ دھرمی میں وہ بھی بالکل مجھ پر ہی گئی تھی۔ اپنا کھانا ختم کرتے ہی میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چل دیا، جبکہ وہ پیچھے سے مجھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ سمیہ نہ صرف یونیورسٹی میں میری ہم جماعت تھی، بلکہ اس کے والد اور میرے والد آپس میں گہرے دوست تھے۔ اس کے والد کا شمار بھی ملک کے چند نامی گرامی سیاستدانوں میں ہوتا تھا، اور وہ اپنے والدین کی اکلوتی نخریلی اولاد تھی۔ سمیہ کا ہمارے گھر میں بچپن سے آنا جانا تھا، لہٰذا اس کے والدین مجھے اچھی طرح جانتے تھے، اور آج اپنے والد سے بطور خاص ملوانے کا اس کا مطلب میں بخوبی سمجھتا تھا، مگر میں اس کو کسی قسم کی خوش فہمی میں ڈالنا یا امید کا کوئی بھی سرا پکڑانا نہیں چاہتا تھا۔ انتہائی ذہین اور قابل سمیہ، جو خوبصورتی میں بھی کسی سے کم نہ تھی، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لہٰذا میں اس کی بے تکی باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا کرتا۔ میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہوتے ہی میں گھر لوٹ آیا۔ بابا کا خیال تھا کہ مجھے سنجیدگی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، لہٰذا مجھے ان کے دفتر کو سنبھالنے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا کہ مجھے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں بابا کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آ جائیں بابا، میں نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بستر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا مجھے دفتر میں آنے کا تو کافی دن سے کہہ رہے تھے، مگر میں اپنی عادت کے پیش نظر ان کی یہ بات بھی نظر انداز کرتا جا رہا تھا۔ یقیناً آج کوئی خاص بات تھی جو بابا کو میرے کمرے میں آنا پڑا۔ سلطان سکندر نے اپنی بیٹی سمیہ کا رشتہ تم سے طے کرنے کی بات کی ہے۔ بابا کی بات سن کر میں ذرا نہ چونکا، کیونکہ مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا۔ سمیہ تعلیم مکمل کرتے ہی واپس اپنے ملک لوٹ آئی تھی۔ یقیناً اس نے مجھے چین سے نہ بیٹھنے دینے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ سلطان سکندر کی ملک میں پہچان سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس کا اکلوتا داماد بننا یقیناً تمہارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ اپنے بابا کے الفاظ سن کر اب میں چونک گیا، یعنی میری اپنی کوئی پہچان نہ تھی۔ چلو ابھی تو میں نے پھر بھی عملی زندگی میں قدم نہیں رکھا تھا، لیکن کیا بابا مستقبل میں بھی مجھے کسی اعلیٰ مقام پر دیکھنے کی بالکل امید نہیں رکھتے تھے؟ میرے لیے اگر صرف سمیہ کا شوہر بننا ہی اعزاز تھا تو میں ایسے اعزاز سے باز رہا۔ کاروباری انڈسٹری میں بھی سمیہ کا بابا آپ انہیں صاف صاف منع کرتے۔ میں سمیہ سے شادی کے لیے کسی طور راضی نہیں۔ میں نے بابا کی بات بیچ میں کاٹ کر اپنا فیصلہ انہیں سنا دیا۔ ایک لمحے کو اپنی بات کاٹے جانے پر بابا ساکت رہ گئے۔
میں ان کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا غصہ صاف محسوس کر سکتا تھا، مگر انہوں نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے مجھ سے وجہ پوچھی۔ تم جانتے ہو اس کو انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کاروباری انڈسٹری میں مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ میرے مستقبل کی فکر سے زیادہ بابا کو اپنے پھیلے ہوئے کاروبار کے تباہ ہونے کا خطرہ تھا، جو کہ سلطان سکندر جیسا با اثر شخص آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں آپ کے کاروبار کی وسعت کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میری دو ٹوک بات سن کر ان کا ضبط جواب دے گیا اور وہ غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہیں اپنی زندگی سنوارنے کا ایک سنہری موقع مل رہا ہے اور تم صرف اپنی ضد کی وجہ سے اس موقع کو گنوا رہے ہو۔ آپ میرے بجائے شاہ زیب کا رشتہ کر کے اس کی زندگی کیوں نہیں سنوار دیتے؟ وہ ویسے بھی مجھ سے بڑا ہے اور ابھی تک کنوارا ہے۔ میں نے بھی انہی کے انداز میں غصے میں بڑی ہی بے تکی بات کہہ دی۔ ظاہر ہے سمیہ کا رشتہ میرے لیے تھا، نہ کہ شاہ زیب کے، اور میں یہ جانتا تھا کہ شاہ زیب بھی بابا کی طرح بہت ہی موقع پرست انسان تھا۔ اگر سمیہ کا رشتہ اس کے لیے آتا تو وہ اپنی رضامندی ظاہر کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہ لگاتا۔ بابا غصے میں مجھے برا بھلا سنا رہے تھے کہ ابھی مجھے سب کچھ بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل رہا ہے، اسی لیے مجھ میں اتنی اکڑ اور ضد ہے۔ اگر میں اپنے 1 دن کا بھی کھانا کما کر کھاؤں تو مجھے پتہ لگ جائے گا۔ بابا کا رویہ میرے ساتھ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ سمیہ کے رشتے سے انکار پر وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، لہٰذا سیدھے منہ مجھ سے بات کرنا پسند نہ کرتے۔ میں بھی ویسے تو گھر میں کم سے کم ہی کسی سے بات کرتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی اکڑ کم کرنے کے بجائے وہاں سے فرار اختیار کی اور بھاگ کر گاؤں آ گیا تاکہ کوئی مجھ پر اس رشتے کے لیے دباؤ نہ ڈال سکے۔ گاؤں میں بابا کی بے تحاشا زمینیں تھیں۔ بابا بنیادی طور پر اسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ بابا کا پھولوں کا کاروبار تھا۔ انہوں نے بیرون ملک سے رنگ برنگے اور مختلف پودوں کے بیج درآمد کر کے پھولوں کے باغات بنا رکھے تھے۔ یہ پھول عام طور پر محفلوں کی سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتے۔ گاؤں میں میرے لیے سب سے اچھی بات دادی کا وجود تھا۔ میں اپنی دادی سے بے حد پیار کرتا اور ان کی عزت کیا کرتا۔ شاید بابا اور اماں سے غصے کی وجہ بھی دادی ہی تھی، کیونکہ اماں بابا اپنی مصروف زندگیوں میں اکثر دادی کو نظر انداز کر دیا کرتے۔ ویسے تو دادی کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، بابا نے ان کے لیے نوکروں کی ایک فوج رکھ چھوڑی تھی، مگر پھر بھی ان کو اس عمر میں جس توجہ اور چاہت کی ضرورت تھی وہ ان کو میسر نہ تھی۔ بابا کو اپنے پھیلے ہوئے کئی طرح کے کاروبار سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ گاؤں کا چکر لگا سکے۔ اماں اور شاہ زیب کا بھی یہی حال تھا، جبکہ میں اکثر گاؤں آ جایا کرتا۔ میں بچپن میں بھی زیادہ تر دادی کے پاس ہی وقت گزارا کرتا تھا۔ دادی مجھے دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلا لیتی اور سینے سے لگا لیتی۔ ان کی گود میں چھپ کر جو سکون ملتا تھا وہ مجھے کبھی اماں کی باہوں میں بھی نہ ملا۔ میں بچپن سے جوانی میں قدم رکھ چکا تھا، مگر دادی کا میرے لیے پیار کم نہ ہوا۔ وہ مجھے آج بھی اسی انداز میں ملا کرتی جیسے بچپن میں ملتی تھی۔ میں گاؤں آیا تو سب سے پہلے دادی سے ہی ملنے پہنچا۔ دادی مجھے دیکھ کر خوش ہوئیں، میرا ماتھا چوم لیا۔ میں اگلے ہی دن پھولوں کے باغات میں پہنچ گیا۔ وہاں بیٹھ کر رنگ برنگے نئے مختلف اقسام کے پھولوں کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی وہ نازنی نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی اور پھول توڑنے میں مگن ہو گئی۔ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ سفید دوپٹے میں لپٹی ہوئی مجھے وہ کسی حور سے کم نہ لگی۔ میں نے ایسی معصومیت آج تک کسی لڑکی کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا۔ میک اپ زدہ چہروں کے ساتھ مہنگے لباس پہنے اور ٹک ٹک کرتی ہیل پہنی ہوئی لڑکیوں سے میں بیزار تھا۔ وہ پھولوں کی 2 ٹوکریاں بھر کر اپنی راہ ہو لی، جبکہ میں بھی چونک کر اس کے پیچھے لپکا۔ سامنے موجود باغ کے رکھوالے کو دیکھ کر میں رک گیا۔ یہ کون ہے جو پھولوں کی ٹوکریاں بھر کر لے جا رہی ہے؟ میں نے رکھوالے سے اس کی بابت پوچھا تو وہ بولا کاکی کو اپنے کسی کالج کے کام کے لیے پھول چاہیے تھے، تو میں نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ پھول لے جائے۔ مالی نے اپنی زبان میں مجھے اس کے پھول توڑنے کا مقصد سمجھایا تو میں سر ہلا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے راستے میں ہی مل گئی۔ شاید وہ اپنے بھائی کے ساتھ پھول توڑنے آئی تھی، اسی لیے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کا پیچھا کر کے اور اس کا گھر دیکھ کر واپس پلٹ آیا۔
مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلومات اکٹھے کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اس کا نام مقدس تھا۔ وہ گاؤں کے قریبی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اس کا باپ سرکاری اسکول ماسٹر تھا۔ وہ گھر میں اپنے چھوٹے بھائی اور باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ماں کا 2 سال پہلے کینسر کے مرض سے انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن کالج سے واپسی پر اس کو روک لیا۔ بس نے اس کو بڑی سڑک پر اتار دیا تھا۔ وہاں سے گھر تک کا فاصلہ اس کو پیدل ہی طے کرنا تھا۔ میں نے گاڑی اس کے پیچھے لگا رکھی تھی۔ ایک سنسان گلی میں نے اس کو روک لیا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اکیلے میں وہ سکون سے 2 گھڑی میری بات سن لے۔ میری درخواست سن کر وہ رک گئی۔ میں نے بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر اس سے اظہار محبت کیا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے تکنے لگی۔ اس نے تو شاید مجھے پہچانا بھی نہ تھا۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ چل دی اور اس نے کوئی جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ میں بھی کب چین سے بیٹھنے والا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن دادی کو رشتہ لے کر اس کے گھر روانہ کر دیا۔ اس کا باپ اتنے معزز گھرانے سے رشتہ آنے پر حیران تھا، مگر اس نے انتہائی مناسب الفاظ میں دادی سے معذرت کر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ مقدس کا پہلے ہی کہیں رشتہ طے تھا اور اس کی پڑھائی ختم ہوتے ہی شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ میں اس کے باپ کی طرف سے انکار سن کر غیظ و غضب سے بھر گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے رشتے سے انکار کرے؟ شاہ میر بخت کے رشتے سے انکار کرنا اسے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں نے دادی کو کہا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں غصے اور ضد کا کتنا پکا تھا۔ میں مقدس کے بس سے اترنے کی جگہ پر پہنچ گیا اور اس کے انتظار میں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بس سے اتر کر اپنے گھر کی جانب گامزن ہو گئی۔ میں نے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ آج میں نے احتیاط سے گاڑی کافی فاصلے پر رکھی ہوئی تھی تاکہ اس کو شبہ نہ ہونے پائے کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک سنسان گلی میں پہنچ کر میں گاڑی بالکل اس کے پاس لے آیا۔ وہ میری گاڑی دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھول کر اس کو نرم انداز میں سلام کیا تو اس نے بھی جواب دیا، مگر وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ بات تو سنے، میں نے اس کو آواز دے کر روکا، مگر وہ نہ رکی اور تیز تیز قدم بڑھاتی آگے بڑھتی رہی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ مجھے خود ہی سختی پر مجبور کر رہی تھی۔ میں گاڑی سے اترا تو میرے ہاتھ میں پستول تھی۔ میں نے پستول کا رخ اس کی طرف کیا تو اس کے چہرے سے اس کی گھبراہٹ بالکل واضح تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا کہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے، مگر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ مجبوراً وہ ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی پوری رفتار سے بھگا دی اور گاڑی کا رخ شہر کی جانب موڑ دیا۔ میں راستہ بھر اس سے نرم آواز اور میٹھے لہجے میں باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا ڈر غائب ہو سکے، مگر وہ پھر بھی چپ تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بالآخر اس نے ہمت کر کے کانپتی آواز میں پوچھا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو بس تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ ڈر، خوف تھا، جبکہ آنسوؤں نے اس کے پورے چہرے کو بھگو دیا تھا۔ میں ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں عشق کی انتہا تک اس لڑکی سے پیار کرتا تھا۔ میں اسے اس طرح بے مول اور رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت گاڑی واپس دوڑائی اور گاؤں کا رخ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی پتہ چلنے سے پہلے میں اسے واپس گاؤں میں پہنچا دوں۔ میں شیشے میں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دوبارہ سفر شروع ہونے پر حیران تھی۔ میں نے گاڑی گاؤں کے راستے پر ڈالی تو مجھے اس کے چہرے پر اطمینان دکھائی دیا۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور شادی کا خواہش مند تھا، مگر میں نے جو طریقہ اپنانے کا سوچا تھا وہ کسی طور صحیح نہیں تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ مجھے وقت پر عقل آ گئی اور میں اس کو واپس لے آیا۔ میں نے اس سے معافی مانگتے ہوئے اسے اس کے گھر کے دروازے کے آگے اتار دیا اور گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مقدس کا دل اپنے لیے نرم کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، اور میں اس کو اپنی محبت میں مبتلا کر لوں گا۔ میری محبت اتنی کمزور نہ تھی کہ اس کے دل کے دروازے نہ کھٹکھٹا سکے۔ میں جانتا تھا کہ میرے دل کا راستہ اس کے دل کے راستے ضرور ڈھونڈ لے گا۔ دادی بھی میرے لیے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگی رہیں۔
وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکوں، لہٰذا وہ کئی بار اس کے باپ کو منانے میں لگی رہیں اور اس کو بھی بے پناہ دولت اور سرمایہ کی بھی پیشکش کی۔ بالآخر میں مقدس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس دن کچھ بھی کر سکتا تھا اور زبردستی اس سے نکاح بھی کروا سکتا تھا، مگر میں اسے واپس لے آیا تھا تو وہ میری شرافت تھی۔ مقدس کے باپ نے مقدس کی شادی میرے ساتھ کرنے کے لیے منظوری دے دی۔ دادی نے گھر آ کر مجھے خبر سنائی تو میں خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگا۔ دادی نے مقدس کے باپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھر دیے تھے کہ انہوں نے دوبارہ کبھی کسی بات پر اعتراض نہ کیا۔ میں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اس قدر برکت ڈالی کہ مجھے دن دگنی رات چگنی ترقی ملی اور میں اپنے کاروبار کو مزید پھیلاتا رہا۔ یہ کاروبار میں نے بابا کی مدد کے بغیر شروع کیا تھا، تاہم دادی کی مدد ضرور حاصل کی تھی۔ میں نے انہی کی کوئی زمین بیچ کر اس میں پیسہ لگایا تھا، مگر میرے رب نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا اور میرا کاروبار پھیلنے لگا تھا۔ بابا مقدس کے ساتھ میری شادی پر کسی طور خوش نہیں تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ مقدس کے ساتھ شادی کر کے میں نے گھاٹے کا سودا کیا تھا، مگر میں اسے اپنی زندگی میں پا کر بے حد خوش تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا کہ مقدس جیسی لڑکی میری بیوی تھی۔ میری زندگی میں آسودگی اور سکون آ گیا تھا۔ مقدس بھی میرے ساتھ خوش تھی۔ ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نواز کر ہماری زندگی بالکل مکمل کر دی۔ مقدس کا والد اور اس کا بھائی بھی کبھی کبھار اس سے ملنے چلے آتے۔ ان کی مالی حالت کافی حد تک بدل گئی تھی۔ انہوں نے بھی گاؤں کا گھر چھوڑ کر شہر میں ایک اچھا سا گھر خرید لیا تھا، اور یہ سب دادی کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ میں مقدس کے ساتھ اس قدر آسودہ تھا کہ میں اس کی پریشانی سمجھ ہی نہ پایا۔ مجھے لگا تھا کہ اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے اور وہ میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، مگر شاید ایسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی اداسی اور اس کے چہرے کی پھیکی مسکراہٹ پر تو میں دھیان ہی نہ دے پایا اور اپنی زندگی میں مگن رہا، مگر جب تک معلوم ہوا تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ کچھ دنوں سے مقدس کی طبیعت کافی گری گری سی تھی۔ میں اس سے کئی دفعہ پوچھ چکا تھا کہ سب خیریت تو ہے، پر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ ایک دن وہ باورچی خانے میں کھانا لینے گئی تو وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسے یوں پڑے دیکھ کر میرا دل کانپ گیا اور میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں اسے جتنا جلدی لے جا سکتا تھا لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اسے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ اس کے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے گئے۔ اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ شام تک آنی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ مقدس، تمہاری طبیعت اتنی خراب تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں چیک اپ کے لیے لے کر آتا۔ میں جانتی ہوں میں بچ نہیں پاؤں گی۔ وہ بولی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مایوسی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ٹیسٹ بالکل ٹھیک آئیں گے، تم پریشان مت ہو۔ میں جانتی ہوں میری رپورٹ کیا آنی ہے، وہ بولی تو میں ایک دفعہ پھر حیرت میں ڈوب گیا۔ میں بچپن سے ہی کینسر جیسے مرض میں مبتلا تھی۔ میری ماں بھی کینسر کے مرض سے ہی بھری جوانی میں جاں بحق ہو گئی تھی۔ ابا نے اماں کے علاج میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے دی، مگر ان کا مرض ناقابل علاج تھا۔ ڈاکٹر نے ابا کو بتا دیا تھا کہ میں اتنے سال تک زندہ رہوں گی اور اس کے بعد باوجود علاج کے نہیں بچ پاؤں گی، کیونکہ جب تک کینسر میری رگوں میں پوری طرح سرایت کر جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی بہت کم ہے، میں آپ کو بتانا بھی چاہتی تھی، مگر ابا پیسوں کے لالچ میں آ گیا۔ اس نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کر دیا، لہٰذا میں آپ کو نہ بتا پائی۔ ویسے بھی میری طبیعت بالکل ٹھیک رہتی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ میرا مرض ختم ہو گیا ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر اب اس بیماری نے مجھ پر دوبارہ سے حملہ کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گی۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، مجھے نہ زندگی سے اور نہ ہی آپ سے کوئی شکوہ ہے۔ آپ میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا، انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔
بے چینی سے رپورٹ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں مقدس کی رپورٹ ہاتھ میں پکڑے ہکا بکا بیٹھا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کس طرح اپنی جان سے پیاری بیوی اور اپنے بچوں کی ماں کو بچا لوں۔ اس کی بات بالکل درست تھی۔ اس کی بچپن کی بیماری ایک بار پھر سے سر اٹھا کر اس کے تمام وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے علاج پر پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ اسے بیرون ملک جدید علاج کے لیے بھی لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے علاج میں کسی قسم کی کوئی کمی رکھوں یا اس کو کسی کوتاہی کا شکار بننے دوں۔ مقدس کو نایاب قسم کا مرض لاحق تھا جو کروڑوں لوگوں میں سے صرف ایک کو ہی ہوتا تھا۔ اس کی ماں کو بھی وہی بیماری تھی اور اس کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مقدس مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائے گی، اور نہ ہی میں ایسا چاہتا تھا۔ میں ساری زندگی اسے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، مگر میری مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہونا وہی تھا جو رب کی مرضی تھی۔ میں آنسو بہاتا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس سے مقدس کی بیماری کو دور کرنے اور مقدس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرض سے جان دینے کی دعا کی۔ میں رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے مقدس کی زندگی کی دعا مانگنے لگا۔ اس کے باہر جانے کا انتظام ہو گیا تھا۔ میں اسے بیرون ملک لے گیا، اس کا علاج جاری رکھا۔ مسلسل اور لگاتار اور مناسب علاج سے مقدس کی صحت میں کافی فرق پڑا تھا۔ اس کی جسمانی کمزوری کافی حد تک دور ہو گئی اور وہ اپنی بیماری کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ ہوئی۔ مقدس کی صحت میں فرق پڑا تو وہ خود بھی اپنی بیماری کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پر امید ہوئی، مگر ساری کی ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ مقدس کے اتنے علاج کے سبب ہم اس کو صرف کچھ سال ہی بچا سکے۔ بیماری کا دوبارہ حملہ بہت شدید تھا اور جان لیوا ثابت ہوا۔ ایک دن مقدس ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔